سلسلہ ہے دستک اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حماد حسین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر انسان اپنی ساری زندگی بھی عبادت خداوندی میں گزار دے تب بھی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہ ہو سکے گا۔ اور ایسے ہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان کو عطا کی ہوئی عقل، ذہانت اور دماغ ہے، اور اسی نعمت کی بدولت ہی انسان کا شمار اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے۔ جی بالکل درست فرمایا ہے فاطمہ۔ یہی ذہانت ہے جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے جدا کرتی ہے۔ یہی ذہانت ہے کہ انسان نے وہ مارکے سر کیے ہیں جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتے ہیں، اور انسان نے اس ذہن کے استعمال سے کیا کچھ نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک کہا فاطمہ، اور انسان جو آج سے بہت پہلے صرف سوچا کرتا تھا اور صرف سوچ کی حد تک محدود تھا، وہ اس نے آج کر دکھایا۔ جی بالکل۔ لیکن فاطمہ، جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ انسان کے حقدار دو لوگ ٹھہرتے ہیں۔ ہم طلبہ کی بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں۔ ہاں بالکل۔ کہ آج کا سوال کچھ یوں ہے کہ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا لڑکیاں، اور لڑکے اور لڑکیوں میں سے کون اس ذہانت کو مثبت پہلو کی طرف زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ یعنی کہ حماد، آپ کا مقصد یہ ہے کہ کون مثبت پہلو ملک کی ترقی کے لیے اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال کرتا ہے۔ اور آج کراچی کے سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں عبداللہ جمال، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، مریم امیر، جن کا تعلق JPMC سے ہے، اور سجاد اشرف، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر عارف، جن کا تعلق ہے جناح یونیورسٹی فار وومن سے۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا ذاتی خیال ہے کہ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اور ابھی یہ مزید ثابت ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لڑکیاں واقعی زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ جی مریم، آپ کیا اظہار خیال کرنا چاہیں گی اس عنوان سے متعلق؟ اپنی مخالف سمت میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں یا لڑکے، تو ان کی نظر میں ذہین کون ہے؟ ذہین لفظ کو یہ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ آیا ذہین یہ اس انسان کو مانتے ہیں جو ایگزامز میں اچھے مارکس لیتا ہے، اچھی پرسنٹیج گین کرتا ہے؟ اگر یہ اسے ذہین کہتے ہیں تو اس شعبے میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں۔ بے شک۔ مثال میں آپ کو ایسے دوں گی کہ SSC اور انٹر کے ایگزامز میں جتنی بھی پوزیشن ہولڈرز تھیں تمام لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر یہ ذہین اس انسان کو مانتے ہیں جس کے مارکس بھلے ہی کم ہو، پرسنٹیج بے شک کم ہو، لیکن ان کے پاس نالج بے شمار ہوتی ہے، اگر یہ اس کو ذہین کہتے ہیں تو اس شعبے میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں۔ کس طرح کہتی ہیں آپ؟ مثال آپ کو میں یوں دوں گی کہ انجینئرنگ کالجز، میڈیکل کالجز، غرض کے ہر شعبے میں لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور لڑکوں کی گھٹتی ہوئی تعداد اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ لڑکوں کے اس معاشرے میں ہم نے اپنی سوچ کو صرف لڑکوں تک ہی محدود کر لیا ہے۔ اگر ہم نیوٹن کی اور آئنسٹائن کی ایگزامپل دیتے ہیں کیونکہ وہ صرف ہمارے نصاب میں شامل ہیں، تو یہ بچے کو بھی ان کی مثالیں پتہ ہوں گی۔ میری کیوری کو کوئی نہیں جانتا۔ ورلڈ وار 1 میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سولجرز آگے چل کے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ میری کیوری ہی تھی جنہوں نے ٹرمینالوجی ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا اور ریڈیوگرافک یونٹ کے تھرو نہ صرف ان کے امراض کی تشخیص کی بلکہ ان کا علاج بھی کیا۔ عبداللہ، آپ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں لڑکیاں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے غالباً مجھے الفاظ کی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑکے ویسے ہی ذہین ہوتے ہیں۔ کہ یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے ذہین انسان جب بنتا ہے جو اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، بالکل، اور ایک چیز ہوتی ہے ذہانت جو قدرت کی طرف سے ملتی ہے۔ بالکل، خواتین ذہین ہوتی ہیں اور مرد جو ہوتے ہیں ان کو ذہانت ملتی ہے۔ کیا بات کی، تو دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں کہ مردوں کو شروع سے ذہانت ملتی ہے، عورتیں ذہین ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے عبداللہ۔ باقی دوسری طرف چیزوں کی طرف آتے ہیں، اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ عورتیں کم ذہین ہوتی ہیں، یہ بالکل ہمارا موقف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں بھی برابر ذہین ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر ذہانت کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر مرد ان سے آگے ہوتے ہیں، اب چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے شعبہ جات جس میں سائنسی چیزیں ملوث ہوں، بالکل، شاید اس سے میں اس بات کی اگزامپل نہ دوں کہ عورت زیادہ ذہین ہوتی ہے یا مرد زیادہ ذہین ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، سرحدوں کی حفاظت مرد کر رہے ہیں، دنیا میں جہاز مرد چلا رہے ہیں، سارے پائلٹ مرد ہوتے ہیں پر ایک عورت۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جتنی ساری چیزیں ہیں اگر مثالیں دی جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مردی آپ کو واضح طور پہ نظر مطلب آپ کی اگر میں گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشن کی اگر آپ پیک پہ دیکھیں تو آپ کو مرد نظر آئیں گے؟ بالکل بالکل مرد نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ بس یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے وہ لڑکوں کی ہی ذہانت ہے۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت اور مرد دماغ برابر، سوچ
برابر. ٹھیک. فرق صرف وہاں ہے استعمال کا. صحیح بالکل. ہاں دیکھیے عبداللہ جمال نے بالکل ٹھیک بات کہی یہاں پہ کہ ذہانت قدرت کا تحفہ ہے اور ذہین خود بنا جاتا ہے. یعنی کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ لڑکیاں اگر بہت محنت کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ذہین بن جاتی ہیں. ذرا عارف کی طرف جن کا تعلق ہے جناح یونیورسٹی فار وومن سے, تو جی صدرا آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ جی میں اس ٹاپک کے فیور میں آگے مریم کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے لڑکیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے اور اس کے باوجود بھی لڑکیاں تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جس عزم و حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہر شعبے میں اپنا لوہا منوائے جا رہی ہیں, وہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہیں. تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بانی پاکستان کہتے ہیں تو محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ہم مادر ملت کہتے ہیں. بہت خوب, کیا مثال دی آپ نے. اور محنت کی اگر ہم بات کریں قائد اعظم کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنتیں کی پاکستان کو بنانے میں, یعنی قیام پاکستان کے لیے, تو فاطمہ جناح نے بھی جو ہے وہ فیمیلز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اور بالکل, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ تحریک پاکستان میں ان کا اہم کردار ہے, قائد اعظم کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی جو ہے وہ برابر کی محنت کی ہے. بالکل ٹھیک بات کہی کہ مسائل کے باوجود بھی آج کل لڑکیاں ہر جگہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں. تو ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں بڑھتی ہوں سجاد اشرف کی طرف. بہت سارے مرد دنیا کی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو نظر آئے, بڑے بڑے مقامات پر مرد نظر آئے, عورتیں بھی تھیں. بہت سارے سائنسدان تھے تو 2 عورتیں بھی تھیں. ایجاد جو ہے نا کسی بھی چیز کی, وہ محتاج ہوتی ہے تفکر کی, فکر و سوچ کی. ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ جس طرح اس کی بنیاد ہے, بنیاد اس کی ہے قدرت کی طرف سے دی ہوئی اس ذہانت کی. بہت خوبصورت بات کی گئی کہ جو ذہانت ہے, میں ایک چیز کو واضح کرتا چلوں کہ جو ہمارے پاس میڈیکل کالجز میں زیادہ لڑکیوں کا تناسب زیادہ ہے, تو آپ دیکھیے یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ تعلیمی میدان میں آپ لوگ آگے نہیں ہوں گے, مینز دیٹ کہ جب ایجوکیشن کا لیول کور کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کی ذہانت کام کرنا شروع کرے گی, اس سے پہلے نقل کرنا اور یہ ساری چیزیں, اس طرح کی چیزیں آگے آئیں گی. فاطمہ اصل میں دیکھیں, بالکل سجاد آپ نے یہیں پہ بالکل بول کے مان لیا. ہمارا آگے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک چیز میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ آپ عقل کو, ذہانت کو صرف تعلیم پر کیوں انحصار کریں. دیکھیے ابھی آپ نے تعلیم کی ایگزامپل ہی تو کوٹ کی نا کہ لڑکیاں اس میدان میں بات کو میں نے اس کی وجہ بتائی ہے, مگر ذہانت کو محتاج نہ کر دیجئے کہ جی میڈیکل کالج میں جو ہے وہ بہت ذہین ہے, آرٹ کالج میں ہے وہ ذہین نہیں ہے. چلے سجاد دیکھیے آپ نے تو جی حماد کیا کہنا چاہیں گے اب آپ اس گفتگو کے بعد؟ سجاد کی بات کا آپ جواب دے رہی تھی. دیکھیں سجاد نے بات کی, اس نے کافی فیکٹ اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کی, اور آئی تھنک ذہانت کی ضرورت تبھی ہے جب بندہ پریکٹیکل لائن میں آئے. ٹھیک ہے, اگر میں پہلے پوزیشنز لے لوں اور آگے جا کے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو فائدہ میں پوزیشن ہولڈرز کی ڈگریاں سر پہ ماروں. عبداللہ جمال, میرا آپ سے سوال ہوگا, پوزیشن ہولڈرز کی بات کی گئی, ٹھیک ہے, تمام حقائق کو اگر ہم ایک طرف رکھیں, ایک حقائق پہ بات کریں کہ پوزیشن ہولڈرز زیادہ تر ہمیں جو ہے لڑکیاں نظر آتی ہیں, اور صرف کالج یونیورسٹیز کی بات نہیں ہے. اگر میں نیوٹرل ہو کے بات کروں, میرے خیال میں اگر آپ بچپن سے ہی دیکھیں, پہلی کلاس دوسری کلاس 2 لڑکیاں فرسٹ سیکنڈ, لڑکا تھرڈ, 2 لڑکیاں فرسٹ تھرڈ, لڑکا سیکنڈ, ایسا ہوتا آتا ہے, اور شاید یونیورسٹیز تک یہی ہوتا آتا ہے کہ تینوں پوزیشنز لڑکوں کے پاس ہوں. ہاں ایسا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ تینوں پوزیشنز لڑکیوں کے پاس ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ مریم کی طرف سے تھا کہ آئنسٹائن 10ویں جماعت میں فزکس میں فیل ہو گیا تھا, لیکن آج لوگ اس کو آئنسٹائن کے نام سے جانتے ہیں. بالکل, غالباً اتنا کافی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوزیشنز آتی ہیں تعلیمی نظام میں, میڈیکل میں آتی ہیں, تو میڈیکل کرنے کے لیے ذہانت کی ضرورت نہیں پڑتی, خدمت کا جذبہ درکار ہوتا ہے. تو عورت کو اور میڈیکل میں اسی لیے زیادہ بھیجا گیا ہے کہ آپ ملک و قوم کی خدمت کریں, سائنسدان ہم بنیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ کی گئی کہ عورت نے اپنا لوہا منوا لیا. دوسری بات یہ کہ آپ بہت سے نام خواتین کے نام بھول گئیں. ہم سب کی قدر کرتے ہیں, سب یہ ذہین تھے, خدمت کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لیکن یہاں پر بات جنرلائز وے میں کی جائے اور ایک کلیکٹیو وے میں کی جائے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا, اگر ایک عورت شہید ہوتی ہے تو ہزاروں مرد بھی شہید ہوتے ہیں. تو میں یہ پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اگر کاؤنٹنگ میں اگر آپ میزان رکھیں تو وہ مردوں سے بھاری ہوگا, وہ ذہانت کے حوالے سے ہو, خدمت کے حوالے سے ہو. لیکن جب ہم اس کو ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں, آپ لوگ اور محنت کریں, پوزیشن لے اور محنت کریں, وہ ہرگز ذہانت سے تعلق نہیں رکھتی جہاں تک ایڈمیشن کا تعلق ہے. عبداللہ جمال نے کہا کہ خواتین کی حوصلہ افزائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ مزید آگے آئیں, مزید آگے بڑھیں, یا ایڈمیشن کی انہوں نے بات کی اور کہا کہ جو ہے وہ ایڈمیشن کا تعلق سماجی نظام سے ہے وغیرہ وغیرہ. مریم امیر, آپ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتی ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتی ہیں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے
کہ لڑکوں کی ذہانت زیادہ ہے یا لڑکیوں کی؟ دیکھیے میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اور اگر یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اپریشیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آئی تھنک لڑکیوں کی اپریسیشن سب سے بڑھ کے یہی ہے کہ وہ اپنی محنت سے پوزیشنز لاتی ہیں، آگے آتی ہیں، ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن کا انتخاب کرتی ہیں. صحیح. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کی ذہانت وہاں تک جا پائے گی یا نہیں. وہ ذہین نہ بھی ہو، اگر وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں بھی کرتی تو محنت سے، جستجو سے، جدوجہد سے اس مقام پر آتی ہیں، اور نہ صرف آتی ہیں بلکہ بہترین پرفارمنس بھی دیتی ہیں، اور اس کی مثال موجودہ دور میں آپ کو بے شمار مل جائیں گی. صحیح. مریم امی نے کہا کہ وہ ذہانت کی بات انہوں نے ایک طرف رکھی اور کہا کہ لڑکیاں اپنی محنت سے آگے بڑھتی ہیں. اگر آپ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ لڑکیاں اس میدان میں آگے ہیں. چاہے آپ کسی بھی شعبے کا انتخاب کریں، کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کریں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کے بعد تقلید کرتے آ رہے ہیں اور تقلید ہی آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں جو ہیں وہ کچھ نیا کرنے کی، ہمیشہ آگے بڑھنے کی. مثال کے طور پر کیا نیا کیا لڑکیوں نے؟ مثال کے طور پہ آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کیمسٹری کی فیلڈ کا انتخاب کریں، میڈیکل کا انتخاب کریں، تو جو آپ کی ٹرمینالوجیز چلتی آ رہی ہیں، جس طریقے سے علاج ہوتا آ رہا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ کچھ نئی چیز بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جسے پیٹا پرانا نظام لے کر آگے نہیں چلتی. کریٹیوٹی، ذہانت کا استعمال خواتین میں زیادہ ہے بنسبت مرد کے. جی عبداللہ. مثبت پہلو یہ ہے کہ چونکہ کم چیز زیادہ نظر آتی ہے، یہ ایک منطقی بات ہے بالکل کہ کم چیز زیادہ نظر آتی ہے، تو خواتین چونکہ کم ہیں ذہین تو وہ زیادہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ مرد زیادہ ذہین ہے اور ان کے لیے وہ ایک فطرت، وہی جیسے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو بہت کم رونما ہوتی ہے تو وہ زیادہ نظر آتی ہے، وہ زیادہ نظر آتی ہے. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی کہا کہ مانا عورتیں ذہین نہیں ہوتی، محنت سے آگے بڑھتی ہیں، تو بات پہ رہ کیا گئی؟ اس نوجوان نسل کو بالشمول مردوں اور عورتوں کو بہت کچھ کرنا چاہیے. اب کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک دیگر بات ہے. ذہانت کو ظاہر سی بات ہے مثبت پہلو میں استعمال کیا جا رہا ہے، لڑکوں کی طرف سے بھی، لڑکیوں کی طرف سے بھی. مگر ایک بار پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ لڑکے اپنی ذہانت کو زیادہ مثبت پہلو میں استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کا آغاز ظاہر تعلیمی معاملات کے بعد ہوتا ہے. 28 سے 29 سال 30 سال کے بعد ایک باقاعدہ طور پر عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت مرد اپنی ذہنی سطح تک پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ یہ طے کر چکا ہوتا ہے. یہاں میں اپنے دوستوں کی معلومات میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی. جی فاطمہ، ضرور. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ میں 10 ملین نیورونز ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کے استعمال سے آپ انسانی دماغ کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل، بہت خوب. اور فاطمہ، نیورونز کہا جاتا ہے کہ یہ 7 سال کی عمر تک ایکٹیو ہوتے ہیں ایک عام انسان کے، اور اس کے بعد ان نیورونز پہ وہ ساری زندگی کام کرتا ہے. ہاں بالکل، یعنی کہ 7 سال کی عمر تک ان نیورونز کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ انسان اسی کے حساب سے کام کرتا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اچھا فاطمہ، ایک اور بات یہاں پہ میں شامل کرنا چاہوں گا. آئنسٹائن جو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس جیسا سائنٹسٹ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا. جب اس کے دماغ پر ریسرچ کیا گیا تو سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ آخر کتنے نیورونز اس بندے کے ایکٹیو ہیں جن پر وہ کام کر رہا تھا ساری زندگی. آئنسٹائن کے صرف اور صرف 11 نیورونز ایکٹیو تھے. ساتھیوں، ضرورت ہے سوچنے کی. انسان نے جو کچھ سوچا وہ کر دکھایا. انسان نے کبھی سوچا کہ کاش میں چاند پہ جاؤں، اور ایک دن آیا وہ چاند پہ پہنچ گیا. بالکل. انسان نے سوچا میں ہواؤں میں اڑوں، اور ایک دن انسان آخر اڑنے لگا. ہماری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ مرد زیادہ ذہین ہے یا عورت، اگر ان کے دماغ کو مثبت کاموں میں استعمال کیا جائے تو ایک دن ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. جی ساتھیوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مرد ذہین ہوں یا عورتیں، لڑکے ذہین ہوں یا لڑکیاں، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی ذہانت کو مثبت پہلو میں استعمال کرنے کی، اپنی ذہانت کو ملک و قوم کی ترقی کے لیے وقف کر دینے کی. اس عہد کے ساتھ حافظ حماد حسین کو دیجیے اجازت کہ اپنی ذہانت کو صرف اور صرف ملک کی ترقی، ملک کی بقا اور ملک کی مفاد میں استعمال کریں گے.